نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے طالب ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ یہ اتباع در حقیقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ جب کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جوڑے میں پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ جوڑے کی حقیقت صرف وہی جانتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصلی سچا بنیادی حق ادا کرتا ہے۔ جو بنیادی حق کی ادائیگی سے محروم ہے وہ کبھی بھی اور ہرگز کبھی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کر سکتا۔ اور یہ اللہ پروردگار کے حق کی ادائیگی میں مخلوق کا حق ادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنیادی حق وہ ادا کرنے سے محروم ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ پروردگار کی مخلوق کا حق ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ بس یہ بڑا المیہ ہے امت مرحومہ کا کہ وہ حقیقت رحمت محبت کے علم سے دور نہیں بلکہ بالکل ہی فارغ ہے۔ ظاہری تو بڑی باتیں بناتی اور کرتی ہے، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے اس کی طرف اس کا دھیان تک نہیں جاتا، وہم و گمان تک نہیں جاتا، وہ اس سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اسے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی کوئی بات ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانیں کہ حقوق اللہ میں اصل بنیاد کیا ہے، جس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا۔ حقوق العباد کی ادائیگی ہو یا حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، یہ علم کے حصول کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ جاہل بندہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے تو وہ حکم ہی نہیں جانتا، اور جب کوئی اللہ کا حکم ہی نہیں جانتا تو حق وہ کیسے ادا کرے گا؟ اب میں اللہ کا اگر حکم جانتا ہوں کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرا اڑوسی ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، حکم اگر جانتا ہوں تب تو میں جاننے کے بعد، اسے پہچاننے کے بعد، اسے میں وہی جانوں گا جو مجھے حکم نے بتایا ہے، اسے میں وہی پہچانوں گا جو مجھے حکم نے بتایا ہے۔ اگر میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں تو میں کیا ادا کروں گا؟ ماں کا جاننا بڑا ضروری ہے، باپ کا جاننا بڑا ضروری ہے، بہن کا جاننا بڑا ضروری ہے، بھتیجی کا جاننا بڑا ضروری ہے، بیوی کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ اگر
کوئی یہ رشتے نہیں جانتا جو کہ اللہ کے حکم میں بتائے گئے ہیں، جو اللہ کا حکم نہیں جانتا، بتائیے وہ ان رشتوں کو کیسے جانے گا، کیسے پہچانے گا؟ یہ حکم میں جان اور پہچان ہے، اور یہ حکم کی تعلیم جو سنت ہے، اسے کہا گیا فاتبعونی، حکم کی تعلیم حاصل کرنا۔ اگر کوئی حکم کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، نہ اس کے پاس رشتے کی جان ہوتی ہے، نہ اس کے پاس رشتے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ جان پہچان کے بعد حقوق العباد کی، جس میں اہم ترین حق ماں باپ، اولاد، بیوی اور پھر اقربا در اقربا ہیں، اگر کوئی حکم کی تعلیم نہیں جانتا تو یہ اتنے اہم رشتے ہیں، ان کا وہ حق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کہ میں نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ اب جسے اللہ نے پیدا جوڑوں میں کیا ہے وہ بے جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اولاد میں جوڑ جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حکم نہیں جانتا اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد میں جوڑا کیا ہے۔ اولاد میں جوڑا لڑکا اور لڑکی ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو لڑکا دیتا ہے، کبھی کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑکی دیتا ہے۔ یہ اللہ پروردگار نے لڑکا اور لڑکی خود پیدا کیے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی چاہت میں تخلیق ہے۔ اور جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے تو اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اب اللہ کی چاہت میں یہ اللہ نے جب پیدا کیا ہے، کہیں لڑکا پیدا کیا ہے، کہیں لڑکی پیدا کی ہے، اور جب فرشتوں کو پیدا کیا ہے تو وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن وہاں فرشتہ اور فرشتی نہیں ہوتے، وہاں جوڑا جو ہے وہاں اللہ کا حکم، اور حکم میں جو اللہ پیدا کرتا ہے وہ ہوتا ہے کہ فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ تمہیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے جوڑوں میں پیدا کیا ہے، اور وہاں اللہ پروردگار نے جو پیدا کیا ہے اپنے حکم میں جو چاہا ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ کہیں روح پیدا کر دی ہے، کہیں فرشتہ پیدا کر دیا ہے، کہیں جنت پیدا کر دی ہے، کہیں جہنم پیدا کر دیا ہے۔ اس میں طبقات درجات تو ضرور ہیں، لیکن ایک ہی جہنم ہے، ایک ہی جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی جنت بتاتا ہے تو وہ بھی ایک ہوتی ہے، اور جب اعدت للمتقین متقین کے لیے جنت بتاتا ہے وہ بھی ایک ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ پروردگار اپنی چاہت میں پیدا کرتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور جو اللہ اپنی چاہت میں جدھر جوڑا پیدا کرتا ہے وہاں جوڑا پیدا ہوتا ہے۔ اولاد میں جوڑا کیا ہے؟ لڑکا اور لڑکی۔ مخلوق میں جوڑا کیا ہے؟ میاں اور بیوی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں کیا ہے؟ ماں اور باپ۔ یہ اللہ کے بندے ماں اور باپ کو جانتے ہیں، دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا ماں کیا ہے باپ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کافروں کی اولاد کافر ہو جاتی ہے، مشرکوں کی اولاد مشرک ہو جاتی ہے، اور جدھر اللہ کا بندہ ماں باپ کو جانتا ہے ادھر ماں اور باپ اگر کفر اور شرک کا بھی کہتے ہیں تو وہ ان کو جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ جانتا ہے یہ کافر اور مشرک ہیں اور ہیں میرے ماں باپ، وہ ماں باپ کو جانتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہے جو ماں باپ کو جانتا ہے، اور اگر ماں باپ اللہ کے بندے ہیں تو وہ بھی اللہ کے بندوں کو جانتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے بندوں کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو کیا پتہ۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ حقیقت میں جب جانی جاتی ہیں تو یہ علم ہے جو فائدہ دیتا ہے، اور اگر یہ باتیں حقیقت رحمت محبت میں نہیں جانی جاتی، نہیں پہچانی جاتی، اس کے پاس تو علم ہی نہیں۔ ہم نے جو علم جانا ہے وہ علم عقل کو سمجھاتا ہے، اور عقل کی سمجھ میں وہ وے آف دا میتھمیٹک ہاؤ ٹو سالو اٹ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ اس کا علم ہو گیا۔ کسی نے عقل کو سمجھایا اور عقل کو کسی نے اپنا مرید بنایا، عقل کو سمجھانے والے نے جب سمجھایا
تو عقل اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ وہ بات مخلوق کی سمجھ جاتی ہے۔ ادھر دماغ ظاہری ہے اور حقیقت دماغ میں جیسے اس کی سوچ فکر روانی دوانی ہے، یہ عقل اسے چلاتی ہے اور عقل کی بات عقل کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ عقل کا علم ہے، یہ عقل سمجھی ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ ماں باپ کی صحبت میں بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ماں باپ کی اسے بولی آ جاتی ہے، وہ ماں باپ کی بولی سمجھ جاتا ہے۔ ماں باپ کی بولی آنے کے بعد، ماں باپ کی بولی سمجھنے کے بعد، یہ کس نے بولی سمجھی ہوتی ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور جن کو عقل بخشی ہے، اس نے یہ بولی سمجھی ہوتی ہیں۔ سمجھتے سمجھتے وہ علم والی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جب وہ پہلے آتی ہے تو جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ علی فطرت الاسلام، وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، اور اس میں جو عقل ہوتی ہے وہ ابھی ان پڑھ نابلد، جانتی کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ اسے بولنا سکھاتا ہے، پھر اللہ اسے سننا سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تعلیم دیتا ہے۔ یہ کسے تعلیم دی ہوتی ہے؟ یہ عقل کو تعلیم دی ہوتی ہے۔ تعلیم کے اندر رشتے کی جان پہچان نہیں ہوتی، رشتے کے نام ہوتے ہیں، رشتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ماں ایسے ہوئی ہے، یہ باپ ایسے ہوا ہے، یہ بیوی ایسے ہوئی ہے، یہ اولاد ایسے ہوئی ہے۔ یہ ساری عقلوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ عقلیں ہوتی ہیں جنہیں علم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کسی کو یہ بالغ کرنے کے بعد مکلف کرتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے فاتبعونی، کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کا کیا معنی ہے؟ تعلیم ان کی حاصل کرو۔ اب یہ وحی کی تعلیم ہے جو عقل کے لیے نہیں آئی۔ عقل کے لیے امی آئی ہے، عقل کے لیے ابا آیا ہے، بہن بھائی آئے ہیں، دنیا کا استاد آیا ہے، یہ مادی تجربات آئے ہیں، یہ آگ آئی ہے، یہ پانی آیا ہے، کہیں ہمیں آگ لگا دیتا ہے، کہیں یہ ہمیں ہماری بھوک پیاس یہ مٹا اور بجھا دیتا ہے۔ اس کے لیے عقل کے لیے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے۔ یہ دنیا کو دیکھتی ہے، عقل محو تماشا بنی رہتی ہے، آگ میں چھلانگ نہیں لگاتی۔ کیوں؟ اسے پتہ آگ جلاتی ہے، اسے پتہ ہے۔ لیکن محبت کی جو تعلیمی تواہ ہے، جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور اللہ کے بندے آگے اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں، وہ عقل میں محو تماشا نہیں ہوتے۔ انہیں جو اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے، حکم کی تعلیم میں جو علم ہوتا ہے، اس میں وہ آگ میں کود جاتے ہیں، بڑے سے بڑا وہ کام کر دکھاتے ہیں۔ عقل کی سوچ میں نہیں آیا ہوتا، عقل کے وہم و گمان میں نہیں آیا ہوتا۔ کیا ہو گیا؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہو گیا، دوسری طرف اللہ کے بندے نے اس حکم کو وہی کر دکھایا، جیسے اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے بندے کو حکم دیا ہے، اب وہی ہو گیا ہے جو اللہ پروردگار نے چاہا ہے۔ وہاں حکم اللہ دیتا ہے تو فرشتہ بے جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں حکم دیتا ہے تو جنت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں جو حکم دیتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہیں جوڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور کہیں اللہ خود بے جوڑ ہے، اللہ کا جوڑا کوئی نہیں۔ اللہ روح کو پیدا کرتا ہے، اللہ فرشتے کو پیدا کرتا ہے، اللہ جنت کو پیدا کرتا ہے، اللہ جہنم کو پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے والا بتاتا ہے کہ میں چاہوں تو جوڑا پیدا کر دوں، میں چاہوں تو بے جوڑ پیدا کر دوں، میں چاہوں تو ماں باپ سے پیدا کر دوں، اور میں اللہ چاہوں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دوں، میں اللہ چاہوں تو بغیر صرف باپ کے پیدا کر دوں۔ میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنی چاہت بتا رہا ہے۔ ایک تعلیم ہے جو عقل کو دی جاتی ہے، ایک تعلیم ہے جو اللہ کے بندے کو دی جاتی ہے۔ جب کسی مخلوق میں سے اللہ اپنی چاہت میں اپنے بندے کو چاہ لیتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کی تعلیم کرتا ہے۔
یہ تعلیم عقل کو تعلیم نہیں ہوتی، یہ تعلیم میں علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی چاہت کا علم ہوتا ہے، اور یہ تعلیم جو دینے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور تعلیم جسے دیتا ہے وہ ظاہری اس شاگرد ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کو جو تعلیم دیتا ہے، اللہ کے بندے کو جو تعلیم دیتا ہے وہ حکم وحی کی تعلیم علم الہی ہوتا ہے۔ اب در حقیقت اللہ پروردگار جو حکم دیتا ہے فیکون وہی ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت وہاں اپنے فعل میں پوری ہوتی ہے، اور ادھر اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کو جب اپنی چاہت میں حکم دیتا ہے تو فعل میں نہیں، اللہ کے علم میں اللہ کی چاہت پوری ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات! کوئی نصیب والا ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے اور پنگوڑے سے لے کر قبر تک کیا کرتا ہے، اللہ کی چاہت پوری کرنے کے لیے اللہ کا علم حاصل کرتا ہے۔ یہ وحی کا علم ہوتا ہے، اور جس نے جوڑا نہیں جانا اس نے اللہ پروردگار کا حق کیسے ادا کر لیا ہے؟ حقوق اللہ کی ادائیگی ہمیشہ یاد رکھنا، اس بات کو نہ بھول جانا۔ جو نہیں جانتا وہ اس بات کو بھول جاتا ہے، جو جانتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ علم بھول جائے۔ علم میں تو ساری بھولی چیزیں جو ہوتی ہیں اس نے یاد میں لانی ہوتی ہیں۔ حساب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے فلانے کے اتنے دینے ہیں، میں نے فلانے سے اتنے لینے ہیں، یہ بھول گیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ حساب بہت زیادہ ہوتا ہے، لینا دینا بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ کوئی بات اتنی ساری یاد رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ وہ جب اپنا دسترخوان بھولا ہوا، اپنا رجسٹر بھولا ہوا نکالتا ہے، اس میں سارا کچھ موجود ہوتا ہے، اور علم بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اپنے علم میں ساری بھولی باتیں جو ہیں ان کو اکٹھا کر لیتا ہے، جمع تفریق کر لیتا ہے، ضرب تقسیم کر لیتا ہے، ساری باتیں اسے پتہ ہوتی ہیں۔ کس میں؟ علم میں۔ اور جس نے علم وحی کا حاصل نہیں کیا حقوق اللہ میں، وہ حقوق العباد ادا کرنے ہوتے ہیں، اور حقوق العباد میں حقوق اللہ ادا کرنے ہوتے ہیں، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کہتا ہے یہ گمن ہے، سمن ہے، یہ وہ اور وہ ہے، تو اس کا مطلب ہر جگہ اپنی اپنی جگہ ہوتا ہے۔ کافر اپنی جگہ پر کفر میں ہوتا ہے، منافق اپنی جگہ نفاق میں ہوتا ہے، فاسق فاجر اپنی جگہ فسق و فجور میں ہوتا ہے، غافل اپنی جگہ غفلت میں ہوتا ہے۔ اور غفلت میں بھی تو بندہ جو ہے وہ ایک چیز بلا دیتا ہے، بلایا اس نے، غفلت میں ہوتا ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ ادھر جو کہیں گے کہ اسے علم نہیں ہے، چپ ہے، بتا نہیں رہا، اسے علم نہیں ہے، پہچان نہیں رہا، اسے علم نہیں ہے، یہ جان نہیں رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ من الغافلین، یہ غفلت کرنے والوں میں۔ نصیب والا تو وہ ہے جس نے اصل کو جانا ہے، یہ اصل جاننے والا، اصل پہچاننے والا، یہ حقیقت کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جسے یہ نہیں ملا اسے شوہر ملا ہے، جسے یہ نہیں ملا اسے بیوی ملی ہے، جسے یہ نہیں ملا اسے اولاد ملی ہے، جسے یہ نہیں ملا موقدی گل مکا دے، جسے یہ نہیں ملا اسے عارضی زندگی ختم ہو جانے والی ملی ہے۔ انہوں کی حاصل رہا، ان تک کچھ بھی نہیں لبا۔ اور جسے ملا ہے اسے اللہ ملا ہے، جسے ملا ہے اسے اللہ کا بندہ ملا ہے، اور جسے یہ دو ملے ہیں وہ اللہ کا بندہ ہو گیا ہے۔ اب اسے کیا چاہیے کہ اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کونوا اخوان اللہ، کہ کیا ہو جاؤ اللہ پروردگار کی راہ میں وہ ہو جاؤ کہ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ تم بھائی میری چاہت میں ہو تو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ ایک یہ ہے، اور یہ بھائی بھائی وہ ہونے کے قابل ہے جس نے اصل کا علم حاصل کیا ہے۔ اصل کا علم یہ ہے فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام نے جو وحی کا حکم دیا ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے۔ جب یہ کوئی حاصل کرتا ہے تو یہ ہے کہ جو پہلا حکم اللہ کا آیا ہے کونوا عباد اللہ، کہ میرے بندے ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کا بندہ، پھر اللہ کا بندہ کامل بنا دے، یہ جس نے حاصل کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھیے، جسے اس جوڑے کا پتہ ہو گیا اب اس کی جان پہچان دی جاتی ہے، اور جسے جوڑے کا پتہ نہیں ہے
وہ جان پہچان لینے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اولاد میں وہ جوڑا نہیں جانتا، اور ثابت یہ کرتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹی ہے اور میرے لیے بیٹا ہے۔ مت نہیں ماری گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو جوڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ جوڑا تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے جوڑے جوڑے میں، اور جسے اللہ نے جوڑے میں پیدا کیا وہاں جوڑا ہے، اور جہاں اللہ نے جوڑے میں پیدا ہی نہیں کیا تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے اسے جوڑے میں پیدا کیا؟ وہاں جوڑا نہیں ہے۔ کہیں باپ کے بغیر کوئی پیدا ہوا ہے، کہیں ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوا ہے، اور کہیں اللہ پروردگار کے حکم میں فرشتہ پیدا ہوا ہے، روح پیدا ہوئی ہے، جنت پیدا ہوئی ہے۔ وہاں اللہ پروردگار نے جوڑے میں پیدا نہیں کیا، جوڑا کیسے ہو جائے گا؟ یہ پیدا کرنا جو اللہ کا جوڑے میں اور نہ جوڑے میں ہے، یہ تو مقصد بتانا یہ ہے کہ میری جو چاہت ہے اس میں وہ ہو جاتا ہے، جو میری چاہت ہے اس میں وہ ہو جاتا ہے۔ اب اولاد میں جوڑا لڑکا اور لڑکی ہے، مخلوق میں جوڑا میاں اور بیوی ہے، بندوں میں جوڑا، اللہ کے بندوں میں جوڑا ماں اور باپ ہیں۔ جو یہ جوڑا جانتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے جان اور پہچان۔ یہ جان پہچان اسے ہوئی ہے، یہ اسے ہوتی ہے جسے علم ہوتا ہے۔ علم ہو نا، یہ جو جان پہچان ہوتی ہے، یہ جان اور پہچان تعلیم عقل کے لیے جو آئی ہے، اس میں یہ جان پہچان عقل کو ہوتی ہے، تجربہ عقل کو ہوتا ہے۔ یہ عقل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگ میں چھلانگ لگانی ہے یا نہیں، آرے سے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے ہیں کہ نہیں، میں نے بھاگنا ہے کہ میں نے یہاں ٹھہر کر اپنی جان آفرین کے حوالے کرنی ہے۔ یہ اگر کسی کو پتہ ہوتا ہے تو عقل کو ظاہر پتہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل کو تعلیم دی گئی ہوتی ہے، کدھر بھاگنا ادھر ٹھہر جانا ہے، اور جدھر پتہ جان آفرین کی جان حوالے ہو گئی ہے وہاں علم ہوتا ہے، علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ فتح بیونی ہم نے حاصل ہی نہیں کیا۔ فتح بیونی کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرو۔ کہاں سے لے کر کہاں تک؟ پنگوڑے سے لے کے قبر تک کس کی تعلیم حاصل کرو؟ عقل کو تو تعلیم دینے والی جو چیزیں ہیں وہ اپنے آپ ہی عقل کو تعلیم دے دیتی ہیں۔ بھوک لگی ہو نا، عقل کو تعلیم آ جاتی ہے، کیا میں نے کھانا ہے، کیا میں نے پینا ہے۔ یہ عقل کو تعلیم فطرت دیتی ہے، فطرت کی ضرورت دیتی ہے۔ عقل کو تعلیم دینے کے لیے کوئی نبی رسول اللہ کا بندہ نہیں آیا۔ اگر کوئی عقل کو کھلاتا نہیں پلاتا نہیں، عقل جو چاہتی ہے وہ دیتا نہیں، تو عقل کی چاہت کے خلاف کرنے سے یہ جو عقل سلیم ہے یہ عقل سقیم ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے عقل۔ وجود جب بگڑتا ہے تو عقل بھی بگڑ جاتی ہے۔ پہلے جس چیز پر اسے مزہ آتا ہے وہی چیز اسے تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے۔ صحت سے اسے مزہ آتا ہے، صحت میں عقل جو ہوتی ہے اسے بگاڑا نہیں گیا ہوتا، عقل کی چاہت کے مطابق اسے کھلایا پلایا گیا ہوتا ہے۔ اور جدھر کوئی عقل کی چاہت کے خلاف وجود کو بیمار کر دیتا ہے، وجود کو بے نیند کر دیتا ہے، وجود کو بے شمار تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے، وہاں وجود جب بگڑتا ہے تو عقل میں بگاڑ اپنے آپ ہی آ جاتا ہے۔ پہلے عقل جدھر خوش ہو رہی ہوتی ہے ادھر عقل جو ہے عقل والے پر ناراض ہونا شروع کر دیتی ہے۔ اب جس کی عقل کام نہیں کرتی، پتہ لگا اس کی عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ جدھر اس نے کسی کو بچانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، ادھر وہ اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار دیتا ہے، اور جدھر ماں بہن بھائی وغیرہ کی اس نے حفاظت کرنی ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے ہی انہیں فارغ کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ نظر نہیں آیا کیا ہوا ہے؟ ایک ہی بات ہوئی ہے، اس نے حقوق اللہ میں حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کی۔ اگر یہ حقوق اللہ کی ادائیگی جانتا، جو کہ علم ہے، فتح بیونی جو کہ علم ہے، کون سا علم ہے؟ وحی کا علم ہے۔ اگر یہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا اصل جانتا جو کہ علم ہے، اللہ کے بندے کی تعلیم ہے، وہ اسے حاصل ہوتا تو پھر کیا کرتا؟ حقوق
عباد کی ادائیگی اللہ پروردگار کے علم میں کرتا، اور یہ اللہ پروردگار کے علم میں کرنے والا حقوق اللہ کی ادائیگی، پتہ یہ کون ہوتا ہے کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق اللہ ادا کرتا ہے اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ ورنہ باتیں ہی ہیں ساری کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا پوچھ کے آیا ہے تو اللہ سے، تجھے وحی آئی ہے، وحی تو آنا بند ہو گئی ہیں، کیا یہ سنت میں بتایا گیا ہے؟ یعنی یہ تعلیم جو اللہ کے بندے نے دی ہے اس میں بتایا گیا کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا، حقوق العباد نہیں معاف ہوتے جب تک جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ معاف نہ کرے۔ اور کسی کو یہ بھی بتاؤ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کیسے کیے جاتے ہیں۔ وہ اللہ پروردگار نے جو پہلا حق ہم پر فرض کیا ہے وہ ہے اطلبوا العلم، کہ علم حاصل کرو، جاہل نہ رہ جانا، کافر مشرک نہ رہ جانا، بے دین فسق و فجور میں پڑے فاسق فاجر نہ ہو جانا۔ اگر کچھ ہونا ہے تو ایک ہی ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں اللہ کی پہچان کرنی ہے، اللہ کی جان کرنی ہے، اور اللہ کی جان اور پہچان میں جو اللہ نے جان پہچان دی ہے وہ پیدا کرنی ہے۔ اب اگر بیوی غیر شوہر کے ساتھ اولاد پیدا کرتی ہے تو یہ جان پہچان میں وہ پیدا کیا ہے جو اللہ نہیں چاہتا۔ اسی طرح شوہر، اسی طرح ماں باپ، اسی طرح سارے رشتے جان پہچان میں اگر اللہ پروردگار کی چاہت پوری نہیں کرتے انہیں علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ جو اس بات کو نہیں جانتا اس نے کیا جانا ہے؟ اس نے اپنی جان پر ظلم کرنا جانا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کرنا جانا ہے، اپنی آل اولاد پر ظلم کرنا جانا ہے۔ یقین جانیے یہ مخلوق میں ظالم ہوتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت میں یہ ہے ہی نہیں بات کہ اللہ بھی ظلم کرتا ہو۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ بیوی جو ہے وہ شوہر کا حق ادا کریں، شوہر جو ہے وہ بیوی کا حق ادا کریں، اور اولاد کا حق ماں باپ ادا کریں۔ جب تک کوئی اس بات کو نہیں جانتا اسے کیا پتہ جوڑے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ جو جوڑے کا حق ادا نہیں کرتا، جو بیوی ہو کر میاں کا حق ادا نہیں کرتی، میاں ہو کے بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، وہ آگے جا کے کتے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ نہیں ہوتے، کتے ماں باپ ہوتے ہیں۔ کتا تو بھوں بھوں کرے گا، بھونکے گا، کیا کھائے گا؟ حرام کھائے گا، کیا کرے گا؟ حرام کرے گا، کیا ہوگا؟ نجس ہوگا، ناپاک ہوگا۔ جب گیلا ہوگا اور جب سوکھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے اور تیرے لیے اب وہ ظاہری حلال ہے سے مراد یہ ہے کہ اسے کوئی چھو لیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کا یہ لگنا ہمیں اور آپ کو ناپاک نہیں کرے گا، لیکن رہے گا کیا؟ رہے گا تو کتا ہی۔ اسی طرح جو مسلمان ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جان اور پہچان میں اولاد جو ہوئی ہے میاں اور بیوی سے ہوئی ہے، یہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کا حق ادا اس لیے نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں۔ جو جانتا پہچانتا ہے نا، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، شوہر کو، وہ باہر نا غیر بیوی کو بیوی نہیں بناتے، غیر شوہر کو غیر شوہر نہیں بناتے، غیر ماں کو غیر ماں نہیں بناتے، غیر باپ کو غیر باپ نہیں بناتے، اور غیر اللہ کے بندے کو جو سنت کی تعلیم نہیں رکھتا اور سنت کی تعلیم نہیں دیتا، غیر اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ نہیں بناتے، اور غیر اللہ جو اللہ نہیں ہے اسے وہ اللہ نہیں بناتے۔ یہ ہے جان پہچان ہے۔ فتح بیونی ہم نے جانی نہیں آج تک، بس ترجمہ اس کا جانا ہے کہ فتح بیونی نبی رسول علیہ السلام کی تابع داری کرو۔ وہاں تابع داری نہیں ہے، وہاں نبی رسول علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرو۔ اس تعلیم میں جو علم ہو جائے اس میں اللہ کے نبی کو، اللہ کو جانو پہچانو، اس میں ماں باپ کو جانو پہچانو، اس میں بیوی کو جانو پہچانو، اس میں اولاد کو جانو پہچانو۔ جب اللہ اولاد دے دے اس کا اچھا نام رکھو،
یہ جان پہچان ہے، اس کی اچھی تعلیم کرو، یہ جان پہچان ہے، اس کا اچھی جگہ پر نکاح کرو، یہ جان پہچان ہے۔ مسلمان مومن کے ماں باپ نکاح کہاں کرتے؟ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں۔ یہ اصل کی جان پہچان میں ہوا ہے۔ اصل کی پہلی جان پہچان کیا ہے؟ جب حقوق اللہ میں حقوق العباد ادا کرنے ہیں، اور جب حقوق العباد میں حقوق اللہ ادا کرنے ہیں تو پہلا اصل ہے اطلب العلم۔ یہ کس سے حاصل کرنا ہے؟ فتابعونی، نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں جو علم ہوتا ہے اس میں یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے عقل کے زور پر سارا کچھ آج تک کیا ہے۔ جو عقل میں بات آ گئی ہے وہ سمجھتے ہیں دین ہے، اور جو عقل میں بات نہیں آئی ہم سمجھتے ہیں وہ دین ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی وحی میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ وہاں دنیا کی چیزیں، مادی چیزیں عقل کو تعلیم دیتی ہیں، وہ تو نے دین بنا لیا۔ اور دین کی تعلیم اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی جو دین ہے وہ دیتے ہیں، اسے تو نے جانا ہی نہیں۔ فطرت سے دین شروع ہوتا ہے، فطرت عقل کو تعلیم دیتی ہے، اور اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے۔ فطرت میں جو علم ہوتا ہے وہ عارضی زندگی، فطرت مادے کا علم ہوتا ہے، اور جو وحی کی تعلیم میں علم ہوتا ہے وہ علم الہی ہوتا ہے، اللہ کی چاہت کا علم ہوتا ہے۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ انہیں اللہ پاک کا جو علم ہوا تھا، اللہ کا علم اللہ کی چاہت کا علم ہوتا ہے، وہ چاہت کے علم میں اللہ کی چاہت پوری کرنے والے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے راضی نہیں ہمیں، کیوں نہیں راضی؟ کہ ہمیں علم حقیقی وہ حاصل نہیں ہے۔ علم حقیقی میں حکمی علم ہو تب بھی یہ حقیقی علم ہے، مشاہداتی علم ہو یہ بھی حقیقی علم ہے۔ علم میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی حمد و ثنا کا علم ہوتا ہے۔ حمد و ثنا ہے تو مخلوق کرتی ہے، مخلوق کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ حمد و ثنا کرنے والی میری بیوی ہے، یہ حمد و ثنا کرنے والی میری اولاد ہے، یہ حمد و ثنا کرنے والی میری ماں ہے، یہ حمد و ثنا کرنے والا میرا باپ ہے، اور یہ حمد و ثنا کرنے والا اللہ کا نبی ہے، اور یہ حمد و ثنا کرنے والا اپنی یہ اللہ پاک خود ہے۔ یہ کس نے ہمیں تعلیم کی ہے؟ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں جو علم الہی حاصل ہوا ہے اس نے یہ ہماری تعلیم کی ہے۔ روح آئی نہیں، جان آئی نہیں، جس نے آ کر وجود کو حرکت برکت دینی ہے، یہ تو مردہ ہے نا۔ فتابعونی میں تعلیم ہوئی نہیں، فتابعونی کے اندر تعلیم کے اندر علم الہی ہوا ہی نہیں۔ یہ رضا کدھر سے آ گئی؟ جان پہچان کدھر سے آ گئی؟ عبادت حمد و ثنا کدھر سے آ گئی؟ حمد و ثنا کرنے والے کی جان پہچان کدھر سے آ گئی؟ اللہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ کا نبی کدھر سے آ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تیری عقل میں آ گیا ہے۔ اللہ نبی رسول اللہ کا بندہ تو عقل میں آتا ہی نہیں ہے، دل دماغ میں آتا ہی نہیں ہے، جہاں میں آخرت میں آتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ جیسے وہ پہلے اللہ کے ساتھ اللہ کا بندہ علم میں تھا، باہر بھی وہ اللہ کا بندہ وہاں اللہ کے علم میں بھی ہوتا ہے، اور یہاں وہ اللہ کے علم میں اپنے علم میں بھی ہوتا ہے۔ اسے جو اللہ نے علم دیا ہے وہ تعلیم سے دیا ہے۔ کہیں اللہ پاک خود اپنے بندے کی تعلیم فرماتا ہے، اور کہیں قیامت تک اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کی تعلیم فرماتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں بھی ہیں، اور جو اللہ نے تعلیم میں انہیں علم اللہ نے اپنے بندوں کا دیا ہے، وہ تعلیم میں جو علم ان کے پاس ہے اس میں بھی ہے۔ وہ جانتے ہیں علم میں کہ یہ حمد و ثنا کیا ہے اور یہ حمد و ثنا کرنے والا کون ہے۔ وہ جانتے اپنے علم میں یہ اللہ کا بندہ کون ہے، اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کے علم میں کون ہے۔ وہ تصدیق میں یہ سارا کچھ مانتے ہیں، اور انہیں تعلیم جو ہوئی ہوتی ہے اس علم میں یہ سارا کچھ مانتے ہیں۔ تصدیق ہمیشہ کرنے والا وہ ہے جسے تعلیم میں علم الہی حاصل ہوتا ہے، اور میرے اور آپ جیسے جتنے بھی ہیں وہ اقرار میں تصدیق کرنے والے ہیں کہ ہم نے اقرار کیا ہوا اللہ ایک ہے، اقرار کیا ہوا اللہ ایک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اقرار میں اللہ ایک ہے؟
اقرار تو میری زبان کرتی ہے، میری زبان پر اللہ ایک ہے؟ نہیں، جب تک میرے علم میں نہیں آ جاتا اللہ ایک، میرا اقرار نہیں ہوتا۔ چلو اتنا نہیں، اتنا نہیں، اتنا تو آ جائے کہ اقرار میں اللہ ایک ہے، تو وہی ایک جو ہے وہی اپنی تصدیق میں اپنے باطن میں لے آؤ کہ میں زبان پر کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے، تو یہی اللہ ایک جو ہے میرے دل میں بھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے۔ لیکن اللہ ایک ہے، جان اور پہچان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کا پیدا فرمانے کا منشا اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اسے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت اس وقت تک عبادت ہو نہیں سکتی جب تک عبادت جس کی جا رہی ہے اس کا علم نہ ہو جائے، ورنہ اٹھک بیٹھک ہے، ورنہ ٹکرے ہیں، یہ سارا کچھ رائے گاں جاتا ہے۔ اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو بیوی شوہر کو نہیں جانتی پہچانتی وہ بیوی گھاٹے کے اندر ہے، اور جو بیوی شوہر کو نہ جاننے کی وجہ سے گھاٹے کے اندر ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو نہ جاننے والا، نہ پہچاننے والا، وہ بھی گھاٹے کے اندر ہے۔ جس بیوی نے شوہر کو اور جس شوہر نے بیوی کو جانا ہے، اس نے یہ دو کام ضرور کیے ہیں۔ ایک، وہ اپنے شوہر کی بیوی ہو گئی ہے، جو شوہر کہتا ہے وہ کرتی ہے۔ بس آپ حیران ہوں گے یہ بس کیسے کہہ دیا؟ بس ایسے کہہ دیا کہ جو شوہر کہتا ہے وہ کرتی ہے، اور شوہر وہ ہوتا ہے جو اسے حلال کی تعلیم دیتا ہے اور حرام سے روکتا ہے۔ جان پہچان والا شوہر بتا رہا ہوں نا، ایرا گہرا نتھو خیرا، اپنا ٹیکا تہاڈا ٹیکا، یہ نہیں بتا رہا ہوں۔ سیئنگ دا تھنگ which is mentioned in the revelation of Almighty Allah، وہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جس بیوی نے شوہر کو جانا ہے اور شوہر نے بیوی کو جانا ہے، اس نے دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو ہر اس چیز سے بچایا ہے جو اللہ نبی رسول کی چاہت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کیا جانا ہے؟ جو بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، یہ اولاد کے لیے ماں باپ ہے۔ لا طاعۃ فی المعاصی، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ گمراہی کے اندر، گناہ کے اندر کسی کی اطاعت نہیں ہوتی، ماں باپ ہو بے شک، ظاہری اللہ کا بندہ بنتا ہو بے شک، واٹ ایور ہی از، جو بھی ہے ہو جائے، لیکن اطاعت صرف نیکی میں اس کی جائے گی، ورنہ نہیں کی جائے گی۔ اب ماں باپ یہ اولاد کے لیے ثابت ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا ہے، اس نے اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچایا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو جنت کے لائق اہل کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کے لیے بھی کوشش کی ہے، اور فرمایا جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم میری راہ میں جب کوشش کرتے ہیں اللہ تم پر اپنے راستے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ دے دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر اللہ نے انعام و اکرام کیا۔ آئیے ان باتوں کو جانیں۔ فتابعونی کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں بنا، اور فتابعونی تعلیم لامہ لمحہ لحظہ لحظہ کی تعلیم ہے۔ یہ ہے وکونوا مع الصادقین، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہو گئے ہیں، گھر میں نہیں، گھر میں نہیں، یعنی جدائی میں نہیں، ساتھ ہو گئے ہیں سے مراد وہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہو گئے ہیں، مراد اللہ کا بندہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اس سے وہ لے رہا ہوتا ہے، لینے دینے میں ساتھ ہو گئے۔ اور جدھر لینا دینا نہیں ہے، او بھائی اس کو سونے دو، اس کو اٹھنے دو، اس کو کھانے دو، اس کو پینے دو، اس کو گھر میں رہنے دو۔ جب اللہ کی یہ چاہت نہیں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر اپنے کام کے لیے بلایا جائے، اگر وہ آپ کے کام کے لیے آئے گا تو آپ کے لیے تو نہیں نہ آیا۔ بس اتنا کرنا، آپ اپنے کام کے لیے اسے جاننا، وہاں یہ نہ کہنا کہ میں اس کے ساتھ ہو گیا ہوں، اپنے کام کے لیے اس کے پاس آئے ہو، ساتھ نہیں ہو گئے۔ اور جب ساتھ کسی کو ملتا ہے اللہ کے بندے کا، وہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے،
اور جس کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہ تعلیم لے رہا ہوتا ہے سنت کی. یہ ہے ساتھ. کبھی سنا ہے اس ساتھ کو؟ اپنے آپ ہی سارے ساتھ ہم نے بنا لیے. میں محبتوں میں ساتھ ہوں، میں واٹس ایپ میں ساتھ ہوں، میں ٹیلی فون میں ساتھ ہوں، میں غمی خوشی میں ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ دنیا کے وقت میں ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو ساتھ ہے نا. اور جو اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میں متقین کے ساتھ ہوں، کبھی اس کو بھی جانا ہے؟ وہ تو اللہ کے بندوں کی محبت ہے. جب اللہ کا بندہ کتے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کتے کو اپنا محبوب بنا لیتا. کیا یہ وہی محبوبیت ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے؟ کوئی فرق تو ہوگا نا. فرق صرف اتنا ہے کہ جس سے اللہ کا بندہ محبت کرتا ہے اس سے اللہ کی محبت ہوتی، کہ اللہ کا بندہ ہی وہ ہے جو اللہ کی محبت میں ہر ایک سے محبت کرتا ہے. مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق کے طور کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے کرتا ہے تو اللہ کے بندوں کے طور پر کرتا ہے، نبی رسول سے محبت کرتا ہے تو نبی رسول کے طور پر کرتا ہے. اور یہی محبت جب اللہ سے کرتا ہے اللہ کے طور کہ میرا وہ اللہ ہے، تو یہ اللہ کے طور ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. یہ ساری باتیں اپنی جگہ اٹل ہیں، یہ ہلائی نہیں جا سکتی. ایسا پتھر ہے جو بدلا نہیں جا سکتا، ہلایا نہیں جا سکتا. یہ اس بات کو جانیں. میاں بیوی اپنی جگہ پر میاں بیوی بن جائے، ماں باپ ہو جائیں گے، اولاد کے حق میں ماں باپ ہو جائیں گے. کہ اگر وہ اس بات کو نہیں جانتا تو اتنا ضرور جان لے کہ سب سے پہلے اللہ پروردگار نے جوڑا جو پیدا کیا میاں بیوی کا جوڑا پیدا کیا، ماں باپ پیدا نہیں کی. یہ میاں بیوی فضیلت رکھتے ہیں، یہی ماں باپ ہیں، اور یہی مائیں نبی رسولوں کی مائیں ہیں، اور یہی ماں باپ انبیاء و رسول ہیں، اولیاء عظام ہیں، صحابہ اور صحابیات ہیں. یہ جوڑا جو اللہ نے پیدا کیا اس کا اصل میاں اور بیوی ہیں. اور اصل کا اصل جو ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد علم ہے، اور علم کا اصل فاتبعونی اللہ کے بندے کا ساتھ ہے، اور جدھر لینا اور دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جو ان کے پاس کے علاوہ جاتا ہے تو یہ ساتھ میں نہیں جاتا، یہ اپنی کسی ضرورت میں جاتا ہے. وہ دنیا کی ضرورت اچھی ہوتی ہے یا آخرت کی ضرورت اچھی ہوتی ہے. اور جو ساتھ ہے کہ اتقوا اللہ، تعلیم حاصل کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس میں ساتھ تب ہو جاتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کے بندے سے لیتا ہے اور اللہ کا بندہ اسے تعلیم دیتا ہے. اور یہ تعلیم فاتبعونی کی ہوتی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.